إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. محترم حضرات، آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 25 سے درس شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ مختصر تفسیر اور ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. جو سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، پھر اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، پھر اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینوں کو اسلام کے لیے شرح کر دیتے ہیں. جس کو بھی اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہتے ہیں، یہدیہ، اللہ اس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. شرح صدر اللہ رب العالمین کے بڑے انعامات میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالی بندوں میں سے جس کو ہدایت
کی راہ دکھلانا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ شرح کے معنی آتے ہیں کھول دینا، کشادہ کر دینا، تاکہ کوئی چیز اس کے اندر سما جائے۔ یہ دل کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دل پر کو ٹوٹل مکمل کنٹرول اللہ رب العالمین کا ہے۔ جیسے چاہتا ہے انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی جیسے چاہتا ویسے ہی تصرف کرتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام بڑی کثرت دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، دلوں کو پھیرنے اور ثابت رکھنے والے رب، ثبت قلبی، ہمارے دل کو اپنی دین پر، اپنی اطاعت پر، فرما برداری پر جما دینا۔ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہدایت قبول کرنے کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، دل کشادہ کر دیتے ہیں، وہ سوجھ بوجھ ڈال دیتے ہیں جو حق قبول کرنے کی صلاحیت جس میں ہوتی ہے، جس سے انسان کا دل حق قبول کر سکے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انعامات کا تذکرہ شروع کیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے نبی، ہمارے محبوب، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ جب انسان کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں تو بڑی سے بڑی ذمہ داری وہ قبول کر لیتا ہے۔ اگر سینہ نہ کھولے تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا سینہ کھول دیا۔ اب آپ دیکھیں شرح صدر ہو جانے کے بعد دنیا میں کتنی بلائیں، کتنی آفتیں، کتنی مصیبتیں آئی ہیں، لیکن پیارے نبی نے سب پر صبر کیا ہے، ثابت قدمی دکھلائی۔ فرعون بڑا ظالم انسان تھا، انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک فرعونی کا قتل ہو گیا تھا۔ فرعون اور اس کی پوری کابینہ نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ موسیٰ کو پکڑو، قتل کر ڈالو، کیوں موسیٰ پر قتل کا کیس ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بچ گئے اور پتہ چلا مصر سے نکل کر کے مدین چلے گئے۔ تقریباً 10-12 سال کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کیا اپنے وطن۔ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو، موسیٰ کلیم اللہ کو، رسالت و نبوت عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت عطا کر دی تو فرمایا، موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کو جا کر کے اسلام کی دعوت دو اور کہو مسلمان ہو جاؤ۔ یہ کتنا مشکل کام تھا۔ فرعون کے دربار میں، فرعون کے سامنے، اور کمال تو یہ ہے کہ وہ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ موسیٰ کو پکڑو، ان کی گردن مار دو، اسی فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ فرماتے موسیٰ اس کو جاؤ اسلام کی دعوت دو، ہمیں تم کو نبی بنایا۔ کتنی بڑی چیز تھی یہ، کتنا مشکل کام تھا۔ 10-12 سال سے موسیٰ علیہ السلام چھپے چھپے جال بچاتے ہوئے چھپ رہے تھے، بھگے تھے، اور آج 10-12 سال کے بعد اسی فرعون کے دربار میں جا کر کے اس کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا جائے، یہ بہت مشکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی،
جب اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ فرعون کو دعوت دو، یہ بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ہمت کا کام تھا، موسیٰ کلیم اللہ نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تین چیزوں کی دعا مانگی، بڑی پیاری دعا ہے، ہمیشہ پڑھا کریں، قرآنی دعا ہے۔ رب اشرح لی صدری، نمبر 2 ویسر لی امری، نمبر 3 اور یفقہوا قولی، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، 3 چیزوں کی۔ سب سے پہلی دعا رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر کر دے۔ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا مشکل کام کے لیے آمادہ ہو جانا، تیار ہونا، یہ دل پر موقوف ہے۔ اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، ہماری دل کو کھول دے، سینہ کھول دے، شرح صدر کر دے، تاکہ اس ذمہ داری کو دل قبول کرے اور فرعون کے دربار میں جا کر کے اسلام کی دعوت دے۔ نمبر 2 ویسر لی امری، اور اللہ یہ میرا کام بہت بھاری، بہت مشکل ہے، اللہ میرے کام کو آسان کر دے، یہ بڑی ذمہ داری ہے، اللہ آسان کر دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، اتنی مشکل کیا ہے، بڑی سے بڑی مشکل کو اگر تو چاہے تو اس کو آسان کر دے۔ یہ دوسری چیز تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ تیسری چیز جس کو دعا مانگی واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میرے زبان کی لکنت کو کھول دے، اتنی زبان صاف کر دے کہ یفقہوا قولی، میں بات کروں تو لوگ میری باتیں سمجھ جائیں۔ بات چل رہی تھی شرح صدر کی، ہمیں اور آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ شرح صدر کرے۔ امام ابن کثیر اور بہت سارے مفسرین، امام بغوی، جریر، ابن کثیر، یہ مفسرین وہ ہیں جو تفسیر بالروایہ کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی کسی آیت کی تفسیر میں احادیث کی روایت کرتے ہیں، احادیث نقل کرتے ہیں، آیت کی تفسیر میں سلف، صحابہ، تابعین کے اقوال نقل کرتے ہیں، یہ بڑے اعلیٰ درجے کے مفسرین میں سے ہیں۔ تمام لوگوں نے، ابن کثیر، جریر نے بھی، ابن ابی حاتم نے بھی، بغوی نے، اور آخر میں ابن کثیر نے روایتیں، بڑی عجیب سے روایت نقل کی ہے۔ اکثر لوگوں نے اس روایت پر کلام کیا ہے، لیکن ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اتنے طرق اس کے ہیں جس سے اس کو تقویت ملتی ہے، بیان کرنے کے لائق ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ شرح صدر کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دین میں ایک نور ڈال دیتا ہے جس سے انسان کا دل کھل جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، ہر اچھی بات کو قبول کرنے کے لیے بے قرار بیتاب تیار رہتا ہے۔ اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اس کی کچھ نشانیاں بھی ہیں جن نشانیوں سے ہم پتہ لگا سکیں کہ اللہ نے میرے سینے کو کھولا کہ نہیں کھولا؟ صحابہ کرام کو بڑی فکر رہتی تھی۔ یا رسول اللہ ہل لہ علامہ، کیا اس کے لیے کوئی نشانی بھی ہے جس سے پتہ چل جائے کہ اللہ نے مہربانی کر کے ہمارے سینے کو کھول دیا، شرح صدر کر دیا ہے؟ تو اس موقع پر نبی علیہ السلام فرمایا نعم،
علامت بھی ہے اس کی۔ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بیان کیا۔ ان علامتوں کو سنیں اور دیکھیں کہ ہمارا سینہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کر کے کھولا ہے کہ بند رکھا ہے، ہمیں صدر نصیب ہے کہ نہیں۔ وہ 3 علامتیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں 3 علامتیں ہم سب کو نصیب ہوں۔ آپ نے فرمایا علامت ہے الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت۔ 3 علامتیں بیان کی۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا شرح صدر کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے الانابۃ الی دار الخلود، کہ انسان کے دل میں سب سے بڑی فکر آخرت کی ہو۔ دار الخلود جنت کا نام ہے، دار الخلد۔ اللہ اکبر۔ ہر انسان اس آیت کی تفسیر سمجھے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ شرح صدر کی علامتیں سنیں اور اپنے حالات اپنے ذات کا محاسبہ کریں۔ فرمایا سب سے پہلی علامت الانابۃ الی دار الخلود، انسان کی دل میں سب سے زیادہ فکر جس چیز کے لائق ہو وہ جنت حاصل کرے، آخرت کی نجات، جہنم سے نجات اور جنت حاصل کرنے کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ہے سب سے بڑی علامت۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہو تو سمجھو کہ دنیا آخرت دونوں سنور جائیں۔ جنگ احد کے موقع پر نبی صحابی کے اس واقعے پر ذرا غور کریں کہ صحابی کی بھوکے تھے، کھجور ہاتھ میں ہے، کھانے کی تیاری میں ہے، لیکن فرمایا بخن بخن بخن، پھینکو اس کو پھینکو۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا اس پہاڑ کے پیچھے سے ہمیں جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ پھینکی اور کہا جنت ہی میں جا کر کے خوشبو کھجور کھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، جنت کی خوشبو محسوس ہوئی۔ بھوکے تھے، ہاتھ میں کھجور منہ تک لے گئے تھے، پھینک دیا، نہیں جنت میں جائیں گے۔ تلوار کے ساتھ جنگ کا جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ واقعی شہادت نصیب ہو گئی۔ یہ ہے الانابۃ الی دار الخلود۔ نمبر 2، والتجافی عن دار الغرور، دنیا دار الغرور ہے، دھوکے باز۔ شیطان انسان کو ایسے ہیلے بہانے سے اپنے اندر گھیر لیتا ہے کہ شیطان کے فندے میں پھنس کر کے ساری زندگی انسان گزار دیتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا، آخرت کی فکر ہی نہیں پیدا ہوتی۔ تو دوسری علامت دار الغرور سے دل میں نفرت ہو، اپنے آپ کو دنیا داری سے جتنا زیادہ بچا سکتا ہو بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ نمبر 3، وَإِسْتِعْدَادُ الْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ، موت آنے کے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لینا۔ یہ ہے دوست، مرنے کے پہلے مرنے کے بعد جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے اس زندگی کی تیاری موت آنے کے پہلے کر لیتے ہیں۔ یہ 3 علامتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے کو شرح صدر نصیب فرمائے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اس کے برخلاف وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، بار بار نشانیاں علامتیں دی لیکن باز نہیں آتا، انسان اپنی حرکت سے باز نہیں آتا، برائیاں چھوڑتا نہیں، توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں پیدا ہوتا،
تو اللہ پر فرماتے ہیں جب اس کو گمراہی کے راہ پر ڈالنا چاہے تو یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، حرج کر دیتے ہیں، دل کو بالکل سکوڑ دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں دل میں آ سکتی ہیں، لیکن نیکی اور اچھی بات، اللہ اس رسول کے اطاعت و فرما برداری، جنت تک پہنچانے والا کوئی عمل اس کو اچھا لگتا ہے۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات نقل کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت پر درس دے رہے تھے، بہت بڑا مجمع، صحابہ تابعین سارے لوگ موجود، اسی پر خطاب کر رہے ہیں، اسی آیت کی روشنی میں لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک بدو آیا نہیں سمجھ رہا تھا حرج، عمر فاروق نے کہا تم کو نہیں معلوم؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ عمر فاروق نے اس موقع پہ کہا ایک ہرا بھرا درخت ہے، لیکن ایسے درختوں کے بیچ میں وہ ہے۔ اللہ اکبر، امیر المؤمنین کی تفسیر ذرا دیکھو، عمر فاروق کا علم۔ کہتے ہیں جنگلوں میں ہرے بھرے درخت والے، جہاں ہرے بھرے چارے ہیں، ہرے بھرے پتے ہیں، ایک نہایت خوبصورت ہرا بھرا درخت درختوں کے بیچ میں ہے بڑا ہرا بھرا، لیکن کوئی جانور وہاں تک پہنچنا چاہے وہاں تک نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ ایسے درخت سے گھیرا ہوا ہے کہ اس درخت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، عمر فاروق یہ حرج ہے، یعنی اللہ اس کے دل کو تنگ کر کے حرج کر دیتے ہیں۔ حرج کا مطلب دل تو ہے سینے میں، ساری چیزیں ہیں سمجھ میں آتی، لیکن حق بات وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جیسے کوئی جانور، کوئی انسان اس ہرے بھرے درخت کے پاس نہیں پہنچ سکتا جو چاروں طرف سے درختوں میں گھیرا ہوا ہے، ایسے ہی اس کا دل حق بات وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اس کے لیے حق قبول کرنا کتنا مشکل ہے، کأنما یصعد فی السماء۔ اسے حق بات پر عمل کرنے کے لیے کہیں، قبول کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو اتنا مشکل لگتا ہے کہ معلوم پڑتا ہے کہ بغیر سیڑھی کے اس کو آسمان پر چڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آسمان پر چڑھنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ اسی طرح سے اللہ رجس، ایک عذاب، ایک پردہ، ایک مہر اور ایک شیطان لا ایمان نہ لانے والے کی دلوں پر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا، گھیر دیتا۔ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ ایسا ہی عذاب، ایسی ہی نجاست، ناپاکی کا پردہ اور ایسا ہی شیطان اللہ ان کے دلوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ دنیا کی ہر برائی اچھی لگتی ہے، ہر چیز سمجھ میں آتا ہے، ہر چیز سمجھ لیتے، لیکن حق بات قبول کرنا آج ذرا دیکھو نہیں۔ ایک آدمی کو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرواؤ، ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہے، 10 منٹ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا اس کے لیے بھاری پڑتا ہے۔ یہ ہے دل سخت ہو جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو شرح صدر نصیب فرمائے، ہر ایک کے دلوں کو قبول کھول دے۔ رب نے فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے امتی، اے مرد مومن، یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم۔ تیرے رب نے جنت کے لیے، اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے، اپنے تک پہنچنے کے لیے جو راستہ صراط مستقیم مقرر کیا وہ یہی ہے۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے بڑی کھول کھول کر کے تفصیل کے ساتھ اپنے احکام، اپنی آیات
بیان کرتے ہیں لقوم یذکرون، نصیحت پکڑنے والی قوم کے لیے۔ لہم دار السلام، یہ لوگ جو ایمان لائے، صراط مستقیم پر ہیں، لہم دار السلام عند ربہم، انہی کے لیے دار السلام ہے ان کے رب کے پاس۔ انہوں نے رب کے لیے روزے رکھے، ایک ایک مہینہ لگاتار مسلسل، گرمی کی شدت، بڑا دن، بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھا۔ رمضان آیا روزہ رکھا کرتے تھے، اذان ہوئی نماز پڑھا کرتے تھے۔ رب نے کہہ دیا یہ چیز حرام ہے، وہاں سے بھاگتے تھے۔ یہ رب کے بندے جو ہیں، اللہ نے اپنے پاس ان کے لیے دار السلام تیار کر رکھا ہے۔ جنت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام دار السلام ہے، اور یہ عظیم ترین معنی رکھتا ہے دار السلام۔ ایک تو یہ کہ وہاں کوئی تکلیف نہیں، سلامتی ہی سلامتی۔ نمبر 2، رحمت ہی رحمت، انسان کو نہ بیماری ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کوئی تکلیف، سلامتی کی زندگی۔ نمبر 3، سلام ہی، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ جنتی جنت میں جائیں گے، چاروں طرف سے سلام ہی کی آواز آتی رہے گی۔ پھر سب سے بڑی سلامتی رب سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ ان تمام چیزوں کی بنا پر ادخلوہا بسلام، ان بہت ساری وجوہات کے بنا پر جنت کو دار السلام کہا گیا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اللہ تعالی ہی ان کا دوست ہے۔ ایمان والوں کا مولا، ایمان والوں کا دوست اللہ رب العالمین۔ انہوں نے دنیا میں رب ہی کو اپنایا، انہوں نے دنیا میں رب کو اپنایا، اللہ تعالی نے ان کو آخرت میں دار السلام دیا۔ بما کانوا یعملون، ان نیک اعمال کی برکت سے بھی دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے جن کو شرح صدر نصیب فرماتا ہے ان کا تذکرہ کیا۔ اب حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ انسان اور جنات، گمراہ لوگ جو طرح طرح سے شرک میں، گمراہی میں، پیری مریدی، قبر پرستی، جنتر منتر، جھاڑ پھونک میں پڑے ہوئے ہیں، بابا بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کا تذکرہ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ ان تمام لوگوں کو جمع کرے گا۔ حشر کے معنی جمع کرنا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا، حشر کے میدان میں ان کو جمع کرے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے اس موقع پر، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس۔ سب سے پہلے اللہ جنوں کو مخاطب کرے گا، جن و شیاطین کو۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں اور شیطانوں، جن شیطان دونوں ایک ہی ہیں۔ یا معشر الجن، اے جنوں اور شیطانوں کی جمع، قد استکثرتم من الانس، تم نے تو دنیا میں انسانوں سے خوب فائدہ اٹھایا، خوب فائدہ اٹھایا۔ اب مزہ چکھو، یہ جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ سوچ لو اب اللہ تعالیٰ کے سامنے، وقال اولیاؤہم من الانس، تو جنوں کے جو انسان دوست ہوں گے، انسان جو دوست ہوں گے وہ کہیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اللہ ہم میں سے ایک دوسرے نے خود دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ یعنی
شیطانوں نے انسان سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے انسان سے فائدہ اٹھایا، اور انسانوں نے جن اور شیطان سے فائدہ اٹھایا۔ کیا فائدہ اٹھایا؟ مال و دولت نہیں، سمجھو پہلے۔ یا معاشر الجن، جنوں کا بڑا ابلیس ہے۔ ابلیس اور شیطان کو مال اور دولت کی فکر نہیں، بزنس، تجارت، کاروبار کی فکر نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے پہلے پیدا کیا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ان کا سردار ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام بن کر کے تیار ہو گئے، کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا اے سارے فرشتوں آدم کا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو۔ سارے فرشتے اور وہاں ابلیس بھی موجود تھا، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ رب العالمین نے فرمایا یا ابلیس ما منعک، ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے میں رکاوٹ ڈال دی، منع کر دیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، اے اللہ میں آدم سے اچھا ہوں، آدم کو چاہیے اور فرشتوں کو کہ میرا سجدہ کریں، میں ان کا سجدہ کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس نے یہ جواب دیا، اللہ نے فرمایا کیوں؟ یہ میرا حکم تھا۔ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں آدم سے، انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں۔ خلقتنی من طین خلقتنی من نار، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا، حجت بازی کیا، اپنی اصلاح نہ کی، توبہ نہ کیا، معذرت نہ کی، تو اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ جب جنت سے نکالا تو اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے فرمایا فإنک من المنذرین، قیامت تک تجھے موت نہیں ہے، تو زندہ رہے گا۔ پھر اس نے کہا اللہ اب مجھے مہلت دے دیا آپ نے، میں آدم کی اولاد جن کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا ہے، ہم ان کے دشمن ہیں، ہم ان کو دنیا میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے گھیر کر کے زندگی گمراہ کریں گے۔ لا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر ان آدم کی اولاد کو تو ناشکرا بے ایمان پائے گا۔ اللہ نے فرمایا جا، ہم نے تجھے مہلت دے دی، اور ہم نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا، اور میرے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ آدم، ابلیس اور اس کے چیلے شیطان، ان کا سب سے بڑا کام ہے آدم کو گمراہ کرنا۔ سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑی گمراہ، سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان کو شیطان گمراہ کر لے۔ گمراہ کرنا ابلیس کا، شیطان کا سب سے بڑا کام، سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کو گمراہ کرنا۔ اب بات سمجھ میں آئے گی جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کے گروہ تم نے تو انسانوں سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ کیا فائدہ تھا؟ یہی آدم کی اولاد انسانوں کے پیچھے پڑ کر کے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، جہنم کے راستے بتاتا ہے، شرک پر لگا رکھا ہے، بدعات پر لگا رکھا ہے، حرام کاریوں میں لگا رکھا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں زینت بنا کر کے، اس کو مزین کر کے، وہ بھی فیشن اور ترقی کے نام پر اس میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ انسان، اور کتنے طرح سے، اللہ اکبر، ایک انسان اگر حساب لگانے لگے کہ شیطان کے کتنے چکر ہیں اور کتنی تدبیروں کے ساتھ
शैतान इंसान के पीछे पड़ा और कितना कामयाब हो गया। आज एक इंसान ये आदमी को नमाज से रोकना चाहता, नमाज से नहीं रोका, बाद आया नमाज पढ़ रहा है, रोजे से रोकना चाहा, रोजा नहीं छुड़वा पाया, लेकिन पीछे लगा है। आज उसको दरगाह पर मुजावर बना करके बैठा दिया है। देखें, खुद शिर्क कर रहा है और दिन भर में हजारों को कब्र का सजदा करवा रहा है। कहते हो मक्कारी देखा। फिर इंसान नमाज भी पढ़ ले रहा है, रोजा भी रख रहा है, सदके खैरात तो जाने दीजिए, करता ही नहीं, दाढ़ी भी रखा है, लेकिन एक लंबी लंबी जुल्फे रखे बैठा हुआ है। लोग आ रहे हैं, साहब क्या हुआ? साहब मेरी शादी के इतने साल गुजर गए, बच्चा नहीं हुआ, दूसरा दौड़ा हुआ आया। साहब मेरे यहां मैं इतना कारोबार कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं कारोबार नहीं चलता। इस तरह से पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं। नाम पूछेगा, फिर आंख बंद करता है और फिर वो बताता है। क्यों? शैतान रोजा नमाज करवाने छुड़वाने में कामयाब न हुआ तो वहां बैठा हुआ है और कहता है भाई हमारे पास मुवक्किल हैं, किसने क्या किया है, मुवक्किल आकर के हमको खबर देते हैं। सारी जिंदगी ऐसे दीन नाम नहाद दीनदारों पर शैतान गालिब है और शैतान फायदा उठाकर शिर्क करवा रहा है, जबकि कुरान पाक ने शिर्क करार दिया। यहां भी और सूरह जिन, सूरह हकाफ नाम, इन सूरतों के अंदर बाकायदा अल्लाह ताला ने इन चीजों को शिर्क करार दिया। लेकिन आज दीनदार होने के बावजूद कितने लोगों को ऐसे शिरकिया आमाल में शैतान ने मुकर्रर कर, झाड़ फूंक के नाम पर, चिल्ला कशी के नाम पर, मुअक्किल के नाम पर। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ जिनों की जमात, तुमने इंसानों से बड़ा फायदा उठाया। ये सारे इनके पीछे जिन, हर बिदअत के पीछे जिन काम कर रहा है। कुफ्र शिर्क जितना कुछ हो रहा है सब शिर्क। तो शैतान तो कामयाब है, फायदा उठा रहा है। उसका फायदा उठाना यही है कि लोगों को नाफरमानी करवा करके, अपना फरमा पर अल्लाह का नाफरमान बना करके, किताब का नाफरमान, नबी की सुन्नत की नाफरमानी करा करके शैतान बिदअत हसना के नाम पर अपनी फरमाबरदारी करवा रहा। या माशरल जिन्न कद इस्तक्सरतुम वक़ाल औलियाहुम मिनल इंस। और इंसानों ने, जो उनके दोस्त इंसान थे, देखने पता चल गया कि ये औलिया अल्लाह, हम जिनको वाकई जो दीनदार पर है वो औलिया अल्लाह है, वरना औलिया उस शैतान है। कुरान कहे औलिया उस शैतान, वक़ाल औलियाहुम मिनल इंस। और इंसानों में जिन्होंने शैतान को अपना वली बनाया था वो कहेंगे। इसीलिए औलिया अल्लाह और औलिया उस शैतान हैं। हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनकी तकरीम ताज़ीम करते हैं, अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर चलाए। लेकिन कौन है? मुवहिद, मुत्तबे सुन्नत, तकवा, परहेजगारी इख्तियार करने वाले। और एक हैं औलिया उस शैतान, जो कुफ्र में, शिर्क में, चिल्ला कशी में, झाड़ फूंक करने में, मुवक्किल पालने में, दरगाहों पर जो बैठे हुए हैं बंद कमरे करके, जो जिनों को पुकार रहे हैं, ये औलिया उस शैतान हैं। तो औलिया उस शैतान क्या कहेंगे? रब्बना इस्तमतअ बादुना बिबाद। अल्लाह ताला, जिन्होंने हमसे फायदा उठाया और हमने भी उनसे खूब फायदा उठाया। बड़े बड़े नजराने मिलते थे, किसी के घर में चोरी हुई, हमने कहा मुवक्किल शैतान से मैंने मदद हासिल की और उसकी चीज लौटवा दी, हमें इतना नजराना, ओह माशाअल्लाह। वाकई दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं। शैतान, इंसान कहेगा अल्लाह हमने भी इससे खूब फायदा उठाया, इसने हमको फायदा उठाया, हमें मुजावर बना के दरगाह पर, कब्र पर बैठा दिया, हमें से इसने फायदा उठाया और हमने भी खूब फायदा उठाया। हमको ऐसी जगह बैठाया जहां 24 घंटे आमदनी होती रहती थी, हमने भी खूब नजराने लिए। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो एक दूसरे से फायदा उठाने की। रब्बुल आलमीन ने फरमाया आगे,
وَبَلَغْنَا، اور شیطان بھی اور انسان ان کے اولیاء الشیطان اور شیطان دونوں کیا کہتے ہیں؟ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اے اللہ ہم تو اسی میں رہ گئے، شیطان ہم سے فائدہ اٹھایا، ہم نے شیطان سے فائدہ اٹھایا، نہ توحید بنا سکے، نہ نبی کی رسالت کی تصدیق کر سکے، نہ شرک چھوڑے، نہ بدعت چھوڑی ہم نے، نہ حق قبول کیا، باطل پر شرک ضلالت گمراہی میں ہم پڑے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جو آپ نے میرے لیے متعین کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، النار مثواکم، تم اے انسانوں جو اسلام کا نام لے کر کے شرک کرتے تھے، جنوں کو معقل بنایا تھا، پال رکھا تھا، اور تم جنوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، اس کی بات سنتے تھے، کتاب کی بات نہ سنی، علماء کی بات، توحید چھوڑ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے شیطانی مکر فریب کر رہے عوام سے نذرانے لوٹتا تھا۔ آج سن لے، النار مثواکم، شیطان اور شیطان کے راستے کا، شیطان کا دوست انسان، دونوں جہنم، النار مثواکم، آج تم تمام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے، نکالے نہیں جاؤ گے، الا ما شاء اللہ، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے، الا ما شاء اللہ۔ اب رب کا معاملہ ہے، جتنا چاہے عذاب جہنم کے اندر تم کو دے، اور اگر اللہ چاہے تو چھوڑے، لیکن چھوڑے گا نہیں، کیوں؟ تم نے شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جہنم میں جلتے رہو، تمہارا ٹھکانہ الا ما، مگر وہ اللہ نے جتنے دن چاہا عذاب سے بچ لے، کیا قبر سے اٹھنے کے بعد، حساب سے پہلے جو جہنم کی آگ سے بچے تھے، اللہ نے اتنی دیر تک تم کو بچایا، بس اب اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جہنم میں جانا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، اے نبی آپ کا رب بڑی حکمت والا اور علم والا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کس کو ہدایت دینا ہے، کس کو ہدایت نہیں دینا ہے، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح سے ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اس آیت کا دو معنی بتائیں، ایک معنی تو یہ ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم ظالموں کو اسی طرح بعض ظالموں کو بعض کے قریب کر دیتے، بعض کا دوست بنا دیتے ہیں۔ ایک ظالم شیطان تھا، دوسرا ظالم وہ آدم کی اولاد تھی جو شیطان کے فندے میں پھنس گئی تھی، دونوں قریب، ظالم کے ساتھ۔ اور ایک دوسرا معنی بڑا اہم ہے، وہ یہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا پر مسلط کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں، ایک ظالم کے ظلم کو ہم دوسرے ظالم کے ظلم سے مٹاتے ہیں۔ ایک انسان بڑا ظلم کر رہا ہے، بڑا ظالم ہے، غریب مسکین کمزور لوگ ظلم سہ رہے ہیں، بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، اللہ اس ظالم پر اس سے بڑے کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے، اور آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ آج بھی بڑی مثالیں سامنے ہوں گی آپ لوگوں کی، ظالم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ظالم ہی کے ذریعے ختم کیا۔ ہر ظلم کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، آزاد ہیں، اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل تم سے تمہارے اوپر کسی ظالم کو مسلط کرے گا۔ جن پر تو ظلم کر رہا ہے وہ مظلوم بیچارے کمزور ہیں، انتقام نہیں لے سکتے، تیرے پاس فوج ہے، تیرے پاس فورس ہے، تیری بڑی پارٹی ہے، لیڈر تیرے ہے، میجارٹی تیری ہے، سن لے تجھ سے بڑا بھی ظالم ہے، آج بے سہارا پر تو ظلم کر رہا ہے،
تو کل اللہ تعالیٰ ضرور کسی ظالم کو تیرے اوپر مسلط کرے گا اور وہ پورا بدلہ تجھے نکال دے گا۔ آج بھی جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں اپنے انجام کو سوچ لیں، اور ہم مسلمانوں کو اس آیت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ، اللہ تعالیٰ کے قانون کہ ظالم ظلم کرتا ہے، مظلومین اگر کمزور ہیں بدلہ نہیں لے سکتے، تو اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر کے ختم کرتا ہے اس کو، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ بما کانوا یکسبون، ان کے ظلم زیادتی برائیاں کرنے کی بنا پر۔ یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعت، الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس ہمارے پیغمبر نہیں آتے رہے؟ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، یہ قیامت کی باتیں چل رہی ہیں۔ الم یأتکم رسول منکم، اے انسوں اور جنوں کی جماعت، انسانوں اور جنوں، یہ جس کا جو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس ہم نے رسول نہیں بھیجے تھے کہ جو اس جہنم سے ڈراتے، میرے عذاب سے بچاتے، شرک سے تمہیں منع کرتے، توحید کی دعوت دیتے، اور تمہیں ہر قسم کے منکرات سے روکتے اور ہدایت کی راہ بتاتے؟ کیا ہم نے بھیجا نہیں تھا؟ یقصون علیکم آیاتی، ہماری آیات پڑھ کے تم کو سنائے، وَيُنذِرُونَ لِقَاءَكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج جو ہماری ملاقات اس دن ہو رہی ہے، جہنم سامنے جس میں جا رہے ہو، اس جہنم سے تم کو ڈراتا، آج والے دن کی حقیقت تمہیں بتاتا، آیا تھا کہ نہیں؟ ہم نے نبی بھیجا تھا کہ نہیں؟ تمہارے پاس انبیاء آئے؟ اس وقت کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، اللہ ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں کہ واقعی آپ نے بھیجا تھا، آپ نے کوئی کسر کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، آپ کوئی ظلم ہمارے اوپر نہیں کرے جہنم میں ڈال کر کے۔ آپ کے نبی آئے، علماء آئے، بتانے والے آئے، لیکن ہم نے بہت کوتاہی کی، ٹھکرایا، اور ہم نے انکار کیا۔ اور دوسری کی کیا ہے؟ ان شیطانوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ شیطان جو کھڑے ہیں جن، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، انہوں نے نبی کی باتیں ہی سننے دیا، انہوں نے ہمیں بدعتوں سے نہیں بچنے دیا، انہوں نے ہم سے، لیکن اللہ آپ نے تو کچھ نہیں کیا، اللہ آپ نے مہربانی کی بھیجا، لیکن قصور ہمارا ہے جو ہم نے آپ کے نبی کی، آپ کی کتاب کی سننے کے بجائے ان شیطانوں کی، جنوں کی بات سنتے رہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، ٹھیک ٹھاک۔ بھائی لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کہاں ایک زندگی ہے، اس میں بھی مزے نہ اڑائے، عیش نہ کرے تو کہاں دوبارہ زندگی ملنے والی ہے؟ یہ بیوقوفوں کی ٹھیک دنیا کی ٹھیک ٹھاک سے وہ زینت میں مشغول رہ گئے تھے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خود انہوں نے اپنے بارے میں اقرار کر لے کہ انہم کانوا کافرین، وہ کافر تھے، مومن نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، ہم نے اسی لیے اپنے نبیوں کو برابر ہر شہر ہر علاقے میں بھیجا اور بھیجتے رہے، تاکہ کسی قوم کو لا علمی، کسی قوم کو ناحق ہم ہلاک نہ کریں، وہ اہلھا غافلون، جاہل ہو، لا علم ہو، حق معلوم نہ ہو، ہم ان کو ایسے بغیر نبی بھیجے، عالم بھیجے، نذیر بھیجے، اگر ہم ان کو ایسے جہنم میں ڈال دیں گے تو ظلم ہوگا۔ ہم نے حق اسی لیے بھیجا، نبی کو بھیجا، حق پہنچایا، تاکہ یہ غافل نہ رہ جائیں، ان کے علم میں ہو کہ ہاں ہمارے نبی آئے تھے اور جہنم کا راستہ بتایا تھا، اسی لیے قیامت کے دن بالکل بڑی آسانی سے انہوں نے قبول کر لیا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان ہر ایک انسان چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اچھا ہو یا برا،
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، ہر ایک کے درجات ان کے عمل کے اعتبار سے جدا جدا ہوں گے۔ جہنم میں بھی درجات ہیں اور جنت کے اندر بھی درجات ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ان میں ہر ایک کے لیے مما عمل، ان کے عمل کے اعتبار سے ان کے درجات مقرر ہیں۔ وما ربک بغافل عما یعملون، یہ بندے کیا کرتے تھے انسان و جنات دنیا میں، ان کی کسی حرکت کسی عمل سے اللہ تعالی غافل نہیں ہے۔ وربک الغنی، اے نبی آپ کا رب بالکل بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی مخلوق کا، نبی کا، پیغمبر کا، اپنی بادشاہت چلانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، کہ وزیر ہو تو وزیر داخلہ ہو، وزیر خارجہ ہو، وزیر دفاع ہو، وزیر طیران ہو۔ اللہ فرماتے ہم نے کسی کو ایسے اختیارات نہیں دیے، ہم بے نیاز ہیں، ہمیں تو کن فیکون سے کام لینا ہے۔ اسی لیے آج پھر ہمارے ہاں جو شرک کا ہے، نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے بہت سارا پاور اپنی حکومت چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بھی دے رکھا ہے، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو نواز، کسی کو غریب نواز، کسی کو بندے نواز، کسی کو جانور نواز، یہ جو ہم نے دے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ان سے کام لے، اپنی بادشاہت چلائے، اللہ اس کا محتاج نہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ فرماتے ہیں یہ لقب تم نے دیا، داتا تم نے ان کو بنایا، اللہ نے نہیں بنایا، غوث تم نے ان کو بنایا، اللہ نے غوث کا لقب ان کو نہیں دیا، دستگیر تم نے ان کو بنایا، اللہ نے ان کو بندہ بنایا تھا، بس اللہ نے کوئی دستگیری کی طاقت نہیں دیتی، تم نے ان کو بندہ نہ، تم نے، اللہ نے فرمایا ان ہی الا اسماء، تم ان کے نام اپنے الگ الگ مقرر کر رکھے، یہ ٹائٹل، یہ لقب جو تم نے دیا ہے، القاب، یہ تم نے، اللہ نے کسی کو لقب نہیں دیا تھا۔ ذو الرحمہ، اللہ رحمت والا ہے، ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اے انسو اور جنوں، ابھی بھی تمہیں اللہ تعالیٰ لمحے بھر میں تم کو دنیا سے نیست و نابود کر دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور پھر تم کو ہٹا کر کے دنیا سے نیست و نابود کر کے لمحے بھر میں، منٹوں کے اندر کوئی دوسری قوم علا کر کے آباد کر دی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو چلانا ہے تو تمہارا محتاج نہیں۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخر، جیسے کہ تم سے پہلے تم کو اللہ نے کسی دوسری قوم سے پیدا کیا، تم سے پہلے اس زمین کا وارث بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کیا، اب تم کو، اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو تم کو بھی لمحے بھر میں ہٹا کر کے، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہٹا کر کے تم کو دیا، تم کو ہٹا کر کے کسی اور کو دے دیں گے۔ اللہ تو لمحے بھر میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ انما توعدون لآت، اور یاد رکھو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، موت کا، عذاب کا، قیامت کا، وہ وقت آ کر کے رہے گا۔ وما انتم بموجزین، اور تم عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتے، آ جائے گا اور عذاب میں گر جاؤ گے۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، اب کہیے یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی ان سے آپ کہہ دیں، اے میرے قوم کے لوگوں، کافروں، اعملوا علی مکانتکم، اے میرے انکار کرنے والوں یا ماننے والوں سن لو، اعملوا علی مکانتکم، تم لوگ اپنی اپنی جگہ پر عمل کرو، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تم اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہو، تم اپنے بدعات و ضلالت اور گمراہی پر اڑے رہو، اور ہم اپنی توحید پر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ڈٹے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ جنت کا مستحق کون ہے، آخرت کی کامیابی اور جنت کا مستحق کون ہے۔
فسوف تعلمون، ان قریب تم دیکھ لو گے کہ ہم جنت کے مستحق ہیں یا تم. انہ لا یفلح الظالمون. اتنا یاد رکھنا، اللہ تعالی کبھی ظالم کو کامیاب نہیں کرتا. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نیا مضمون چھیڑا، بیان کیا، اور وہ یہ ہے اس کا کفار مکہ کی شرکی اعمال سے. وہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین عرب، مشرکین جو ہیں وہ جب فصل بوتے یا کھجور تیار ہوتا، کھیتی کرتے، تو اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے تھے. جیسے کھجور کا باغ لگایا، 100 درخت ہیں، تو اس میں کہتے یہ 50 درخت اللہ کے لیے ہیں اور 50 درخت بابا کے لیے ہیں. یعنی جو اس زمانے میں ان کی درگاہیں ہوتی تھی، جیسے آج بہت سارے وقف ہوتے ہیں درگاہ کے لیے، تو یہ مجاوروں کے لیے، درگاہوں کے لیے. اسی طرح گندم کی کھیتی کی، 1 ایکڑ زمین ہے، تو کہتے نشان کی اس میں اتنا حصہ درگاہ والوں کا ہے، بتوں کا، اور اتنا کہتے ہیں ہمارے اللہ کے لیے. جانور پالتے، 10 بکریاں ہیں، تو ان میں کہتے یہ 6 اللہ کے لیے ہیں اور 4 جو ہیں وہ بابا کے لیے ہیں. یہ غیر اللہ کے لیے، بابا کے لیے. بکری نے 2 بچے دیے، کہتے 1 بچہ اللہ کے لیے ہے اور 1 بچہ جو ہے بابا کے لیے. فلاں درگاہ پر یا فلاں بت پر لے جا کر کے چھوڑیں، وہاں کا ہے، وہاں کسی اڈے پر لے جاتے. یہ ان کا طریقہ تھا. پورے آمدنی کو اس طرح ڈیوائڈ کر دیتے. پھر اگر کہیں کسی وجہ سے جو اللہ والا حصہ تھا وہ تو محفوظ، اور جو بابا کے لیے وقف کیے رہتے، مزاروں، درگاہوں اور بتخانوں کے لیے، مجاوروں کے لیے، اس میں نقصان ہو گیا، مثلا پیداوار کم ہوئی یا پیدا نہیں ہوا، تو کہتے کہ ایسا کرو، اللہ کو تو ضرورت نہیں، یہ اپنا والا حصہ جو ہے بابا کو دے دیں گے، درگاہ والوں کو، مجاوروں کو. کیوں؟ اللہ غصہ ہوا تو معاف کر دے گا، لیکن یہ اگر ناراض ہو گئے بابا لوگ تو ہمیں تباہ کر دیں گے. اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو یہاں بیان کیا، فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ. جو کھیتی کرتے ہیں یا جو جانور پالتے ہیں اس کے حصے لگا دیتے ہیں، اور کہتے ہذا للہ بزعمہ، اتنا اللہ کے لیے ہے، اور ہذا لشرکائنا، ہمارے ان لوگوں کے لیے جن کو ہم مصیبت میں پکارتے ہیں، مجاوروں کے لیے، درگاہوں اور مورتیوں کے، لات اور عزا کے لیے، ہمارے بابا کے لیے. فما کان لشرکائہم، پھر جو اللہ کے حصے میں، ان کے شریکوں جو بابا کے حصے کا رہتا وہ محفوظ ہے. اللہ والا جو حصہ ہوتا اس میں نقصان ہو جاتا. کہتے نہیں اللہ کو نقصان ہوا، اللہ جانے، بابا والا حصہ اللہ کو نہیں چلتا. اور اگر بابا والا حصہ ختم ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کا حصہ دے دیتے. کہتے کیا؟ فَهُوَ يَسِرُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ. یہ کہتے نہیں، بابا کو یہ چل جاتا. اللہ نے فرمایا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا بدترین فیصلہ تم کر رہے ہو. جانور بھی اللہ نے دیا، کھیتی بھی اللہ نے دیا، فصل بھی اللہ نے دیا، بابا نے کچھ نہیں دیا. لیکن ناانصافی دیکھو کہ آدھا ان کو، آدھا ان کو، اور اللہ والا حق ان کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.